یار بات جب بھی عشق مصطفیٰ کی آتی ہے، جب بھی ذکر عشق مصطفیٰ کا ہوتا ہے، محبت رسول کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو میرے عزیزوں وہ ذکر اسی وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آ جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسا عشق کیا ہے، جیسا پیار کیا ہے، جیسی محبت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، ایسی مثال ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتی ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن تھے، آپ اذان کہا کرتے تھے۔ ایک روز نا فجر کی اذان پڑھنے کے بعد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ گھر کا سارا کام بھی کرنا تھا، اپنا کام سارا خود کیا کرتے تھے، گھر کا کام بھی کیا کرتے تھے، اذان بھی آپ کو پڑھنا ہوتی تھی۔ فجر کی اذان پڑھی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غائب ہو جاتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں۔ ادھر جماعت کا وقت قریب ہو گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں باتیں کرنے لگے، یار بلال آج کہاں چلا گیا؟ آج بلال نظر نہیں آتا، اذان پڑھنے کے بعد میں کہاں چلا گیا ہے بلال؟ اقامت کا وقت ہو گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ بلال کہاں ہے؟ بلال نظر نہیں آتا۔ بلال آئے اور اقامت پڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی بلال کے انتظار میں ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ٹھہرو، ابھی بلال کو آنے دو، بلال آئے گا تو اقامت پڑھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی میرے عزیزوں کہتے ہیں نا کہ اذان پڑھ کے مسجد سے غائب نہیں ہونا چاہیے، مؤذن کو اذان پڑھنے کے بعد میں وہیں پر رہنا چاہیے۔ اور آج اگر 2-4 منٹ دیر بھی ہو جائے نا، اگر امام 2-4 منٹ دیر سے مصلی پر پہنچے یا مؤذن کو 2-4 منٹ ادھر سے ادھر ہو جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں، تو پھر لوگ تو قیامت کھڑی کر دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں شروع کر دیا کرتے ہیں۔ آج یہی حال ہے معاشرے کا، آپ دیکھیں جا کر کے 1 منٹ یا 2 منٹ اذان میں دیر ہو گئی یا 1-2 منٹ جماعت میں اگر دیر ہو گئی تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب نماز ہی نہیں ہوگی یا اب اذان ہی نہیں ہوگی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہر نماز کا اپنا ایک وقت ہے، لیکن میرے عزیزو اگر وقت کے اندر اذان ہو رہی ہے اور وقت کے رہتے جماعت ہو رہی ہے تو پھر قضا کہاں ہوگی؟ نماز تو آپ کی ادائی ہو رہی ہے نا، 1-8 منٹ ادھر یا ادھر ہو سکتا ہے۔ ان باتوں کو لے کر مسجدوں میں وبال نہ کیا کریں، مسجدوں کی بے حرمتی نہ کیا کریں، بلکہ مسجدوں کے ادب کا لحاظ رکھا کریں۔ حضرت بلال کا انتظار ہو رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہے کہ بلال آئے گا تو اقامت پڑے گا۔ ابھی تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اب یہاں سوال نہیں کیا میرے آقا نے بلال کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا، کس لیے گیا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بلال آ گئے ہو، آؤ اقامت کہو۔ اقامت کہی گئی، اس کے بعد میں جماعت ہوئی۔ جماعت کے بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوچ رہے تھے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلال سے پوچھیں گے کہ بلال اذان پڑھنے کے بعد میں کہاں چلا گیا، لیکن میرے آقا نے کوئی سوال نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سلمان فارسی، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور ایک کونے میں لے گئے۔ پوچھنے لگے اے بلال یہ تو بتا کہ اذان پڑھنے کے بعد میں تو گیا کہاں تھا، تیرا انتظار کر رہے تھے۔ بلال تیرا تو کوئی ایسا کام بھی نہیں، کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں، لیکن یہ بتا کہ تو اذان پڑھنے کے بعد میں کہاں چلا گیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا سلمان فارسی، سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں بلال کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی بات ہے، کوئی گہری بات ہے جو ہمیں بتانا نہیں چاہتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھیں، آپ چکی چلایا کرتی تھیں، چکی پیسا کرتی تھیں، جب آپ تھک جایا کرتی تھیں تو میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، میں آپ کی چکی کو چلایا کرتا تھا، آپ کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ کتنے دن گزر گئے ہیں، جب بھی فجر کی اذان پڑھنے کے لیے آتا ہوں نا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں کے رونے کی آواز مجھے آتی ہے۔
اللہ اکبر. میں نے سیدہ فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے. مجھے میرے آقا کی شہزادی سے بڑا پیار ہے. اس کے بچے روتے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا. میں کئی دنوں سے حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا, یا رسول اللہ مجھے خدمت کا موقع دیا جائے, مہربانی فرمائے یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ کو پیغام بھیج دیا, اے فاطمہ بلال آیا کرے تو تو پردے میں چلی جایا کر. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں اذان پڑھنے کے بعد میں فاطمہ کے گھر پر گیا تھا اور میں نے کہا, اے فاطمہ تو پردے میں چلی جا, اپنے بچوں کو دودھ پلا, اور اے فاطمہ تیری چکی میں چلا دیتا ہوں, تیرا کام میں کر دیتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. لوگ تو اذان پڑھنے کے بعد میں اوراد و وظائف کرتے ہیں, اذان پڑھنے کے بعد میں جماعت تک ذکر کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, لیکن بلال محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کی خدمت کرتا ہے. اذان پڑھنے کے بعد میں جماعت تک بلال سیدہ فاطمہ کے گھر کا کام کیا کرتا ہے. پوری زندگی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی خدمت میں گزاری. آپ کی خدمت کرتے رہے, آپ کے گھر میں کام کرتے رہے. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی آپ کو بے پناہ پیار تھا. بدر کا معرکہ ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں میں تلوار کو اٹھایا. آپ کہتے ہیں میں بھی جنگ لڑوں گا, میں بھی لڑنے کے لیے جاؤں گا, اور مسلمانوں کے مخالفوں سے, اسلام کے دشمنوں سے میں بھی جنگ کروں گا, ان کی بھی میں گردن کاٹوں گا. آپ نے دیکھا کہ بدر کے معرکے میں امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو جس نے غلام بنا کر کے رکھا تھا اور بے پناہ مارا کرتا تھا, بے حساب مارتا تھا, سزائیں دیتا تھا طرح طرح کی. حضرت بلال دیکھتے ہیں کہ امیہ بن خلف اپنے بچے کو لے کر کے بھاگ رہا ہے. آگے کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھڑے ہیں. حضرت بلال نے آواز دی, اے صحابہ اس کو پکڑو, یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. امیہ کو صحابہ نے روکا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہاتھ مارا کہ وہ دور جا کر کے گرتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچے اور آپ فرماتے ہیں, امیہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ اسلام کے ماننے والوں کو اور اس مذہب کو اللہ غلبہ عطا فرمائے گا, محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ عزتیں عطا فرمائے گا. اتنا کہا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کو اڑا دیا. یہ سارا معاملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے. جب آپ نے دیکھا کہ بلال نے امیہ کی گردن کو اڑا دیا ہے, آپ قریب آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں, بلال مبارک ہو, آج تو نے اپنے سارے بدلے پورے کر لیے ہیں. سزائیں بھی اٹھائیں, پریشانیاں بھی اٹھائیں, اور وقت وہ بھی آیا کہ آپ نے اسی سزا دینے والے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا, اپنے ہاتھوں سے مارا. تو میرے عزیزو, اگر انسان نہ صبر کرتا رہے اور رب کی رضا میں وہ راضی رہے, مصیبتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے, تو پھر وقت بدلنے میں, حالات بدلنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے, کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی ہے. روایت کے اندر آتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا. حضرت بلال نے نا اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالا, خاموش ہو گئے, جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہو, دنیا ہی اجڑ گئی ہو. کسی نے کسی انداز سے اپنا دکھڑا رویا, کسی نے کوئی بات کہی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب میرے آقا کا وصال ہوا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ وصال کر گئے ہیں, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ مجھے آ کر کے کوئی یہ نہ بتائے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ میرے آقا کو موت نہیں آئی ہے جس طرح عام لوگوں کو موت آتی ہے. سب نے اپنے اپنے حساب سے باتیں کہیں. حضرت بلال نا ایک کونے میں بیٹھے, کسی نے کہا بلال کچھ بولتا کیوں نہیں ہے, آج بلال خاموش کیسے ہے. کسی نے کہا یار آج بلال کو خاموش رہنے دو, آج بلال کو نہ بلواؤ, نماز عصر کا وقت ہوا. صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا اے بلال اذان پڑھ دو, مسجد کی چھت پر چڑھو اور اذان پڑھ دو. بلال کے جس نے بغیر سیڑھی کے کعبے کی چھت پر چڑھنے کے بعد میں اذان کہی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بغیر کسی سہارے سے کعبے کی چھت پر چڑھ گئے تھے اور اذان کہی تھی. آج اس بلال سے مسجد کی چھت پر نہیں چڑھا جا رہا ہے.
چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پہلے انکار کرتے رہے کہ مجھ سے اذان نہیں کہی جائے گی، چڑھنے کی کوشش کی پھر گر جاتے ہیں، پھر چڑھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، آواز لگائی اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سہارا لگاؤ، چڑھانے کی کوشش کرو۔ روایت کے اندر آتا ہے میرے عزیزو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھا دیا گیا، آپ نے اذان کہی اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آواز کہ جس میں بڑی بلندی ہوا کرتی تھی، بڑا جوش ہوا کرتا تھا، بڑا درد ہوا کرتا تھا، وہ آواز اب پست ہو چکی ہے، آواز دب گئی ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، سانس لیتے ہیں۔ حضرت بلال نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو تمام صحابہ خاموش کھڑے تھے، انہی میں سے ایک رونے لگ جاتے ہیں جن کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت بلال نے سیدنا صدیق کو روتے ہوئے دیکھا نا تو آپ بھی چھت پر گر جاتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں اے ابو بکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دو۔ اب بلال کی بس کی بات نہیں ہے، بلال میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی ہے آقا کے جانے کے بعد میں کہ بلال اذان کہہ سکے۔ اب میری روح اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آقا کے گزرنے کے بعد میں اذان پڑھ سکوں، میں اذان کہہ سکوں۔ آپ نے یہ بارہا سنا ہوگا کہ جب میرے آقا کا وصال ہوا نا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کو چھوڑ دیا تھا، مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت بلال واپس لوٹ کر آئے نا مدینہ، لوگوں نے پھر گزارش کی کہ بلال وہ اذان سنا دو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت بلال انکار کرتے گئے کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میں اذان نہیں کہہ سکتا۔ شہزادے کھڑے تھے، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہیں تشریف رکھتے تھے، حضرت بلال کو پکڑ لیا۔ حضرت بلال نے کہا شہزادوں میں نے تمہاری نانی کی بھی خدمت کی ہے، میں نے تمہاری ماں فاطمہ کی بھی خدمت کی ہے، ان کو بھی گود میں کھلایا ہے، اور اللہ توفیق دے گا تو میں تمہارے بھی قدموں کو دھوؤں گا، لیکن مجھ سے یہ ضد نہ کرنا۔ حضرت امام حسن نے کہا کہ ایک بار اذان سنا دو۔ حضرت بلال اذان پڑھنے لگے، جب اذان پڑھنا شروع کی نا تو مدینے کے ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اذان مکمل نہیں کر پائے، حضرت بلال چلے جاتے ہیں ملک شام۔ ایک مرتبہ نا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں ملک شام گئے تو بلال سے پھر کہا ہے بلال اذان کہو۔ حضرت بلال نے کہا عمر مجھ سے اذان نہیں کہی جائے گی، میرے اندر وہ ہمت باقی نہیں ہے۔ ضد کی نا، اصرار کیا حضرت عمر نے، تو حضرت بلال نے اذان پڑھی پھر، لیکن ایک وعدہ لے لیا تھا اگر تم میں سے کوئی رویا تو میں اذان نہیں پڑھوں گا۔ جب اذان پڑھنے لگے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پہنچے تھے کہ حضرت عمر تو نہیں روئے، لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا۔ جب حضرت معاذ روئے تو حضرت عمر روئے، حضرت عمر روئے تو حضرت بلال نے رونا شروع کر دیا۔ میرے آقا کے گزرنے کے بعد میں جب بھی حضرت بلال نے اذان پڑھی تو اشہد ان محمد رسول اللہ سے آگے ہی نہیں پہنچے۔ جب آخری وقت آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ داماد تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ جو بڑے صحابی گزرے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی آپ کے نکاح میں تھیں، وہ کہنے لگیں کہ آج بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ رخصت ہو رہے ہو، آپ ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہو۔ حضرت بلال نے کہا کہ افسوس نہ کر بلکہ مجھے مبارکباد دے، میں رخصت یہاں سے ہوں گا تو وہاں جا کر اپنے آقا سے ملاقات کروں گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پوری زندگی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کی خدمت کی، پوری زندگی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ آپ احد میں رہے، خندق میں رہے، آپ فتح مکہ کے موقع پر رہے، تمام کاموں کو اپنے سر پر لیا، لیکن کہیں بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ حضرت بلال نے دعویٰ کیا ہو کہ ہاں میں نے فلاں وقت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ حضرت بلال کا تو یہی کہنا تھا نا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔